بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستانی قوم بڑی جلدی خوش ہو جاتی ہے، بڑی جلدی دکھی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا معاشرہ کچھ ایسا ہے جی، ہمارے مسائل بھی کچھ ایسے ہیں۔ کچھ ایسی خبر جسے میں پہلی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں، سارا دن بری بری خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، چند لمحات کے لیے پاکستان تحریک انصاف والے خوش ہو جائیں، پھر اس بات کا انالیسس کرتے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور صاحب، آپ کو یاد ہوگا جی، ایک جج تھے اسلام آباد کے اندر، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ فیصلہ جو سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونے کے پر جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، جو کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، جو عالم اسلام کی دھڑکن ہے، وہ جناب جیل چلے گئے۔ ان کو 3 سال سزا ہو گئی اور 3 سال سزا ہونے کے ساتھ اگر وہ سزا جرمانہ 1 لاکھ روپیہ ہوا، اگر وہ جرمانہ نہیں دیں گے تو 6 ماہ کی سزا اور ہوگی۔ یہ تھا جی فیصلہ، کیس تھا جی توشہ خانہ کا، جس کے اندر جو سابقہ حکمران تھے، جو سابقہ بڑے بڑے آفیسرز، بیوروکریٹس اور اس کے علاوہ صدورز، انہوں نے جناب جو لوٹ مار کی پاکستان کے اندر، یعنی 1947 سے لے کر یہ عمران خان صاحب تک، تو وہ دیتے تھے جی پہلے 15%، 20% کے حساب سے پیسے دے کر چیزیں لے جاتے تھے، کچھ دیتے ہی نہیں تھے۔ عمران خان وہ ایک ایسا آدمی تھا جی جس نے اس فیس کو بڑھایا اور 50% کیا۔ 50% کرنے کے بعد جناب اس نے پیمنٹ کی، پیمنٹ کرنے کے بعد اس کے ٹیکس ریٹرن جمع کروائے، جو آمدنی آئی اس کو اپنے اثاثوں کے اندر ظاہر کیا کہ یہ میں نے تحفہ اتنے کا لیا۔ ان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے جناب، انہوں نے وہ گھڑی تھی بیچی تھی، وہ کبھی دبئی بک رہی تھی، کبھی جناب فراگوگی بیچ رہی تھی، کبھی جناب بشرا بی بی بیچ رہی تھی، کبھی جناب کوئی اور بیچ رہا تھا، کبھی ان کا کوئی پارٹی کا ممبر بیچ رہا تھا۔ آخر کار جناب عمران خان صاحب نے بتایا جی کہ ملٹری سیکرٹری صاحب نے بیچا۔ پھر اس کے بعد جناب یہ کیس چلا، کیس چلنے کے بعد عمران خان کو سزا ہو گئی، جس پہ پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھی۔ اور جن جج صاحب نے فیصلہ سنایا تھا، وہ جس دن فیصلہ سنایا اسی شام کو کسی کی سیٹ پر وہ جناب فوری طور پر بیرون ملک چلے گئے۔ میں اس دن سے آج تک میرے ذہن کے اندر تھا کہ شاید وہ واپس نہ آئے۔ اب آج کے دن تک جو خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں، کیا جج ہمایوں دلاور صاحب وطن واپس آ گئے؟ وہ گئے ہوئے تھے جی ٹریننگ کے اوپر۔ یہ مجھے نہیں پتا، میں ایسے کہہ دوں جی کہ آ گئے ہیں واپس یا نہیں آئے۔ جو لندن میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا وہ علیحدہ ہے جی، وہ اس کی کہانی ایک دردناک کہانی ہے کہ پاکستان کے معزز جج صاحبان کے ساتھ وہاں عوام نے کیا کیا۔ کچھ گلے شکوے عوام کے تھے، جو انہوں نے سمجھا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا، یہ آپ فیصلہ خود کریں۔ نون لیگ والے کہیں گے جی ٹھیک ہوا، پاکستان تحریک انصاف والے کہیں گے جی کہ غلط ہوا، پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ خاموشی سے دل میں خوش ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جناب اس طرح خوشیاں منانی ہے کہ ان کو اپنا مستقبل آگے، کہ عمران خان صاحب اگر جیل کے اندر رہیں، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں چلے جائیں، جس طرح 10,000 قیدی جو ہے جیلوں کے اندر ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح میرا گورنر صاحب اب بیٹھے ہیں، بیٹے میرے وزارتوں میں ہیں، باقی اور لوگ جو ہیں وہ مزے لوٹ رہے ہیں، تو میں اگر عمران خان صاحب راستے سے میرا کانٹا جس نے مجھے KPK سے اکھاڑا وہ چلے جائیں گے تو وہ میں تو مزے کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں جناب ہونے کے بعد اچانک آج جو معزز ہائی کورٹ کے اندر آج جو کچھ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے جی، وہ بھی میں ذکر کر دوں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کے متعلق جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن جو پچھلا جمعہ تھا اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کے اوپر بھاری گزرتا ہے، لیکن وہ جمعہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ وزنی گرا۔ اس جمعے کہہ رہے تھے جی یہ جمعہ جو ہے مسلم لیگ نواز کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہ جمعہ اس طرح ہوا کہ یہ اس کو رول کر دیا گیا، یعنی جس طرح ٹیشو پیپر کا رول ہوتا ہے، نہ پتہ لگے اس کا سر کدھر ہے پاؤں کدھر ہے، اس طریقے سے کر دیا گیا۔ کیوں آج امجد پرویز صاحب جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اچانک اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ جناب عدالت نہ آ سکے، اور عمران خان صاحب کی آج جو فیصلہ ہونا تھا وہ ڈیلے ہو گیا۔ اس پر چیف اپنا لطیف کھوسہ صاحب انہوں نے دلائل دیے کہ جناب
جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں انہوں نے جناب فیصلہ جو ہے ہمارے وکیل کو جو حق دفاع ختم کرنے کے بعد سنایا تھا. ہمارا وکیل کورٹ روم کے اندر موجود بھی تھا لیکن اس کو اندر نہ جانے دیا. اس کا منشی اغوا کیا گیا. مطلب جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا. اس کے بعد اچانک جناب فیصلہ سنایا گیا اور ڈیلی بیسس کے اوپر وہ فیصلہ سنایا گیا. فیصلہ سنانے کے بعد جناب اپنی تمام بات جو ہے وہ پوری کر دی گئی. جو جس طرح حکم تھا جج ہمایوں دلاور صاحب نے کون سا جناب وہ آئین اور قانون سے باہر جانا تھا. جس طرح کا قانون آیا تھا کیوں کچھ لوگ جو ذرائع کے مطابق کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پہلے لکھا گیا تھا پھر وہ پڑھ کر سنایا گیا. یہ تو جج ہمایوں دلاور صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ حقیقت کیا. کبھی وہ کتاب لکھیں گے اپنی زندگی کی تو یہ بات لکھی جائے گی. کیوں جب انسان اپنا ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ میری عمر اب اتنی ہوگی اب اتنی ہوگی اب اتنی ہوگی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ قبر میرے بہت نزدیک آ گئی ہے. تو پھر وہ انسان جو ہے یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں پھر یہ سچ بولتے ہیں. اسی طرح جج ہمایوں دلاور صاحب سے امید رکھی جائے کہ کسی وقت وہ سچ بولیں گے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوا تھا. جس طرح بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد پھر وہی جج صاحبان جنہوں نے پھانسی اپنے قلم سے لکھی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی, جوڈیشل مرڈر ہوا, اور اس کے بعد جناب پھر انہوں نے معافیا مانگی قوم سے کہ ہم سے غلطی ہوئی. وہ بندہ پھانسی چڑھ گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا, دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ گیا. یعنی کسی بندے کو تھپڑ مار کے اس کو کہو جی یار سوری یار میں تھپڑ مار دیے یار سوری یار کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو وہ شریف آدمی کیا کہے گا؟ یا تو معاف کرے گا یا الٹا جو ہے وہ تھپڑ مارے گا. اب ہماری قوم کے اندر ہمارے سیاستدانوں کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ ریباؤنڈ کر سکے. کیوں ہمارے سیاستدان ان کی جس طرح کی آڈیو ویڈیو بے شمار سکینڈل جو ہیں وہ آتے ہیں, کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ان کی ایسی ہیں جس کی بنا پر یہ بیچارے جو ہے بلیک میل ہوتے آ رہے ہیں. اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ خود کو بلیک میل ہونے سے بچائیں, کرپشن نہ کریں, تو شاید ان کی فائلیں جو ہیں وہ صاف ستھری رہیں. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے کچھ کیا بھی ہوگا لیکن منظر عام پر کچھ نہیں آیا گیا. ناجائز طریقے سے ہر کسی کے اوپر جناب کو ایف آئی اے کیس بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے, لیکن اس میں سے کچھ نہیں رہا. چلے بہرحال کے جی بات یہ کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کے متعلق جو خبر آئی ہے جی وہ اس طریقے سے آئی ہے کہ آج جو پریشر پڑا ہے, لطیف کھوسہ صاحب جب دلائل دے رہے تھے, جب وہ گئے ہیں اوپر گئے ہیں لفٹ کے ذریعے اوپر گئے ہیں تو 18 لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا, وہ اوپر چلے گئے جہاں پر ہیئرنگ ہونی تھی یا جدھر بھی تھے وہ گئے تھے. جب واپس آنے لگے تو لفٹ بند ہو گئی جناب. لفٹ کا آپریٹر غائب ہو گیا, اس کو ڈھونڈتے رہے. وہاں پر پوزیشن اندر یہ ہو گئی کہ اب لفٹ کے اندر یعنی 7 یا 8 آدمیوں کی جگہ تھی, جو 18 تھے یا 12 تھے, وہ لفٹ کے اندر پھنس گئے. تقریباً 45-40 منٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے جی کہ 40 منٹ کے قریب وہ اندر رہیں. اب اتنے آدمی اگر ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بند کر دیے جائیں تو ان کی سانس کا پرابلم ہو جاتا, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. پھر اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی, پھر وہ عملہ جو ہے وہ آ کر گیٹ پر رک گیا جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے. یعنی ایک طرح ان کو مارنے کی کوشش کی گئی جو نظر آ رہا ہے جی. کوشش کی گئی یا لفٹ خراب ہو گئی یا یعنی اگر میں صاحب ہو جاتا کسی کا دم گھٹ جاتا تو مر ہی گیا تھا وہ. اب وہ کتنے مر جاتے یا بے ہوش ہو جاتے یہ لوگ تو کیا بنتا. بہرحال کے جی اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب جو ہے ایک تو انہوں نے جب اندر پانی جو ہے پائپ کے ذریعے پھینکا گیا کہ پانی پئیں اپنا سانس ٹھیک کریں, تو انہوں نے تمام وکیلوں کو کہا کہ جب تک آخری بندے تک پانی نہیں پی لے گا میں پانی نہیں پیوں گا, میں ابھی جوان ہوں کہتے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سٹرونگ رکھا, اپنے نروز پر کنٹرول رکھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہے. اور اس کے بعد جناب پھر لفٹ سے باہر نکل تو پسینے سے شرابور پھر وہ نکلتے برس پڑے. انہوں نے کہا جی جو کچھ کرنا کر لیں, ہم کالے کوٹ کی عزت کی خاطر, قانون کی خاطر, آئین کی خاطر ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے, چاہے ہمیں ڈرایا جائے, چاہے جس طرح ان کے پہلے بیٹے کو بھی گولی ماری گئی, ان کو اپنا اظہر صدیق صاحب کے گھر کے اوپر جناب پیٹرول بم پھینکے گئے. جو شیر افضل ہیں ان کے بہنوئی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ بہتر جانتا, ان پر ایف آئی آر کروا دی گئی. اسی طرح نعیم پنجوتا صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں, ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, کو فون آ رہے ہیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے وکلا ہیں جی جو عمران خان صاحب کے کیس لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ یہ 2 دن جو پچھلے گزرے ہیں جن کے اندر کل جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب انہوں نے تسلیم کیا
کہ فیصلہ غلط ہوا، انہوں نے تسلیم کیا کہ جلدی میں فیصلہ دیا گیا، انہوں نے تسلیم کیا کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو لوور کورٹ ہے ان پر اعتماد کرنا چاہیے، یعنی اپنے جوڈیشل سسٹم پر جو دنیا میں آخری نمبروں پر ہے، یعنی 139ویں نمبر پہ یا 40ویں نمبر پہ ہے، اب تو شاید میرے خیال ہم مائنس میں چلے گئے ہوں گے، جو یہ 16 ماہ کے اندر ہوا، یہ سارے کام ہوئے، انہوں نے تسلیم کیا کہ حق دفاع نہیں دیا گیا، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کیس بھیجا، وہ نہیں بھیج سکتے تھے۔ اسی طرح جو عمران خان صاحب کے اپنا جو وہ تھے ٹیکس معاملات یا ان کی جو پراپرٹی کے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو جناب وہ عدالت کے اندر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ایک سٹریٹ فارورڈ جیسے گن پوائنٹ پر جناب وہ فیصلہ دیا جاتا ہے وہ دیا گیا۔ اب یہ سارے معاملات کے بعد جو میں نے ساری کہانی بتائی ہے، اس کے بعد اب اچانک خبر آئی ہے جی کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کو او ایس ڈی کر دیا گیا، اور جج ہمایوں دلاور صاحب کو او ایس ڈی کرنے کے بعد میڈیا پر شور اٹھ گیا، کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا، ہم تو نہیں کہتے جی، ہمارے لیے تو آج بھی جج صاحب ہیں، فیصلے انسانوں سے غلط بھی ہو جاتے ہیں، بھٹو صاحب کو پھانسی دی تو ججوں نے دی، غلط ہو گیا انہوں نے سوری کر لیا، بھٹو صاحب دنیا سے چلے گئے، عمران خان صاحب کا آج 15-20 دن ہو گئے جیل کے اندر، 12-15 دن جتنے بھی دن ہو گئے ہیں وہ جیل کے اندر ہے، تو کوئی بات نہیں، صرف اتنا ہی کہنا کہ سوری ہے، کوئی نہیں جی ہم سے زیادتی ہو گئی، اگلے کیس کے اندر پھر ان کو جناب تیاری کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اندر ڈالنا ہے۔ یہ سارا جو آج معاملہ ڈیلے ہوا ہے وہ ان کا بیماری کا بہانہ، اب جناب عرفان قادر صاحب جو بتایا جا رہا ہے وہ نئے وکیل آئے ہیں، اور آنے کے بعد جناب وہ اب منڈے والے دن وہ ہیرنگ ہے، تو منڈے والے دن جناب وہ کہیں گے کہ میں کیس کو سٹڈی کروں گا، سٹڈی کرنے کے بعد مجھے ٹائم دیا جائے۔ اب کیا جسٹس عامر فاروق صاحب اس دن فیصلہ کرتے ہیں یا آگے ڈیلے کرتے ہیں، وہ کتنے دن تک اس کو کھینچ سکتے ہیں؟ جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب کے ہوتے ہوتے یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ تک نہ جائے، منڈے والے دن ہی سپریم کورٹ نے بھی ٹائم رکھا ہوا ہے، ادھر سے یہ فیصلہ ہو نہیں رہا، ادھر سے جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو فیصلہ دیں اور اس کے بعد جناب ہم کوئی اگلا لاہ عمل اختیار کریں۔ یہ ساری باتیں کر کے میں اب آتا ہوں جی اس بات پہ کہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اس کے متعلق مختلف افواہیں آ رہی ہیں، جو آج جس طریقے سے وہاں پر شور و غوغا ہوا، جس طرح سے نعرے لگے، جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں معزز جج صاحب ہیں، ان کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کوئی شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے بندے جس میں شامل نہیں ہیں، پلانٹڈلی بندے جو ہیں وہ آئے ہیں کالے کوٹ پہن کے، انہوں نے آ کے ماحول خراب کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی جذباتی لوگ بھی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے، کیوں اس سے جو پچھلی ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی سرگودے کے ایک وکیل تھے، انہوں نے کچھ چند نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، اور پھر حالات جو ہیں کشیدہ ہو گئے تھے۔ جب ایک آدمی جو ہے وہ بار بار انصاف مانگ رہا ہے، انصاف مانگ رہا ہے، جب نہیں ملے گا پھر وہ غصے میں آئے گا۔ اس کا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لطیف کوسا صاحب کی طرح ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، شیر افضل صاحب کی طرح ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، اور نعیم پنجوتا صاحب کی طرح بات جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج سے کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دبنگ انداز سے کرتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اس دن بھی حالات خراب ہوتے ہوتے بچے۔ اس دن ادر سے اپنا صدیق جان صاحب نے ایک بات کہی تھی اس دن کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ان کی آنکھوں کے اندر خون، یعنی خون کہنا سوری، یعنی غصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یعنی آدمی کی غصے سے آنکھیں لال ہوتی ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے یار اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج جو نعرے لگے، جس طریقے سے وہاں پر جو معاملات کورٹ کے اندر ہوئے ہیں، وہ جسٹس عامر فاروق صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کے تحت جو فیصلہ کیا کہ میں کسی وہ فیصلہ نہیں کروں گا، جس طرح جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں اس وقت او ایس ڈی ہو گئے، انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد 10 منٹ کا کہتے ہیں جی، آج انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 10 منٹ کا کیس ہے، 10 منٹ کی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہو جانا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دینا یا نہیں دینا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کیس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ خبریں کہ کچھ پریشر جو ہے وہ بیرون ملک سے بھی آیا ہے جی، جہاں سے سارا نظام پاکستان کا چلتا ہے جی، پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ خوف کھاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ٹیلی فون آ گیا تو ہم پھر کیا جواب دیں گے، ہم نے کچھ وعدے کیے ہوئے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جناب یہ آج ڈیلنگ ٹیکٹس کے ساتھ یہ کام کیا۔
ابھی رات کو اچانک یہ بم پھٹا جی کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کو OSD کر دیا گیا. اب یہ OSD کیوں کیا گیا یہ میں 2 دفعہ سوال کر چکا ہوں، پھر بعد میں آگے لے گیا. OSD کی اس لیے کیا گیا جی ان کو سزا نہیں دی گئی جی، نہ ان کو کوئی ایسا ان کے خلاف کو آیا ہے جی. ان کا ایک فیس بک کا کیس ہے، وہ FIA نے جناب کلیئر کر دیا کہ ان کی پوسٹیں جو ہے وہ ہٹا دی گئی ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں ملا جی. اس کے آگے انویسٹیگیشن یہ نہیں کی گئی کہ فیس بک والوں کو ریکویسٹ کی جاتی، لیٹر لکھا جاتا، وہاں سے جناب ان کی پوسٹیں کنفرم کی جاتی کہ یہ تھیں یا نہیں تھی، کہ ان کے پاس تو ریکارڈ ہوتا ہے. اسی طرح جناب جو باقی چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج عدالت کے اندر ہوا، جو آج عدالت نے جو فیصلہ ڈیلے کیا، اس کے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پریشر، کچھ عوام کا پریشر، لیکن اس سب سے بڑا پریشر جو کسی نے ابھی تک بات نہیں کی، آج جس طریقے سے لوگ شہروں کے اندر نکلے ہیں بلوں کے متعلق، بجلی کے بلوں کے متعلق، یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہوگی، جس کی وجہ سے میری بات سے کوئی شاید اتفاق کرے یا نہ کرے، آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ حالات کو کچھ کول ڈاؤن کیا جائے، عوام کو کچھ ٹھنڈا کیا جائے. عوام آج اپنا عمران خان صاحب کی سسٹر جو ہیں وہ گئی ہیں ملنے کے لیے، عمران خان صاحب سے ملنے گئی ہیں تو ان کو نہیں ملنے دیا گیا. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جج ہمایوں دلاور صاحب کو جو میری سوچ کہتی ہے اس کے مطابق پروٹیکشن دی گئی ہے. ان کو وکلا کی نظر سے اوجھل کیا گیا، عوام کی نظر سے اوجھل کیا گیا. ان کو اب کسی اچھی جگہ پر، ایسی ٹھنڈے مقام پر بھیجا جائے گا جہاں پر وہ انجوائے کریں گے لائف کو. ہو سکتا ہے میرے ذہن کے مطابق وہ ابھی پاکستان نہیں آئے. جس دن وہ گئے تھے میرے ذہن کے اندر تھا کہ یہ اب پاکستان نہیں آئیں گے، پاکستان سے باہر ہی ان کی خدمات لی جائیں گی. اب کیا سفیر لگایا جاتا ہے، کوئی عہدہ ایسا دے دیا جاتا ہے، یا کسی اور جگہ ہائی کورٹ کے اندر ان کو ایسی جگہ کر دیا جاتا ہے، ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے جہاں جو ہے ان کو مراد بھی پوری ملے. اور یعنی جو جج صاحب وہ لے رہے ہیں اس وقت اس ٹائپ کی ان کو مطلب کوئی سزا تو نہیں ہوئی نا، نہ ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں مد نظر رکھتے ہوئے ان کو صرف OSD اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. تو یہ ہے جی جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کو OSD کر دیا گیا، میڈیا پر خبر بن گئی، میڈیا کا ویلاگ ہم نے بھی کر دیا، بہت لوگ کرنا شروع گئے. کچھ کہہ رہے ہیں جی واہ انصاف ہو گیا جی. انصاف نہیں ہوا جی، انصاف اللہ تعالیٰ کرے گا. وہ کیسا کرے گا وہ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ جائیں گے، یہ جتنے طاقتور سیاستدان، یہ طاقتور لوگ، یہ جج صاحبان یا AC DC اور پٹواری سے تو اوپر جو لوگ ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے، تو ان کے ہاتھ ایسے پیچھے بندھے ہوں گے، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. اگر کسی نے صحیح کام کیے ہوں گے تو ہاتھ کھل جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ یہ جناب اس طرف جائیں گے جہاں بے دین، لا دین، گناہ گار، ہم جیسے گناہ گار ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں. ہمیں تو شاید معافی مل جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. معافی تو یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ آپ جناب جو مرضی کرتے رہیں، توبہ کر دیں، ان کو بھی ملے گی. لیکن ان سے سوال جواب اس لیے ہوں گے کہ حقوق العباد کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے فیصلہ لینا ہے کہ آپ نے اپنے ہمسائے کا کس طرح خیال رکھا، اسی طرح اپنی وائف کا کس طرح خیال رکھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا حساب کتاب ان سے اس لیے لیا جانا ہے کہ ان کے اوپر رعایا کی ذمہ داری ہے، اور جس کے اوپر رعایا کی ذمہ داری ہے اس کا حساب ہم سے زیادہ سخت ہونا ہے. جس طرح غریب لوگوں کا حساب عام لوگوں سے ہلکا ہونا ہے، ان کو سزا دی جائے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بولا، کوئی چھوٹی موٹی چوری کی، وہ معاف ہو جائے گی، لیکن حساب تو ادھر بھی ہونا ہے جی. بہرحال کہ جی یہ ہے. باقی دوسری خبریں جو ہیں وہ یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب جو ہے ان کو اب آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور پیش کیا کہہ رہا ہوں، ان کے وکیل پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ان کو جناب جو آرمی ایکٹ کے تحت پاکستان آرمی کی کورٹس کے حوالے کر دیا گیا. اب اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب کے جو ہے انہوں نے کچھ دلائل دیے جی کہ ہم نے ان کو نہیں حوالے کیا، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے. بہرحال کہ جی ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق خبر ہے جی کہ ان کو جناب
3 دن کے لیے مزید ریمانڈ ان کا دے دیا گیا. ایک پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ایک سیکرٹری، ان کا میں نام خالد ہے یا کچھ ایسے ہی نام ہے جی، وہ جناب لاپتہ ہو گئے تھے. جس دن عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو زمان پارک سے گرفتار ان کو بھی کیا گیا تھا، وہ غائب ہو گئے تھے. پھر اچانک جناب آج ان کو پولیس نے جی اس طرح پیش کیا کہ پہلے جو عدالت کے اندر انہوں نے ایک جناب جو ان کا مطلب کیس بنایا، وہ یہ بنایا کہ یہ جی 4 آدمی گرفتار کیے تھے، 3 ہمارے پاس تھے، ایک بھاگ گیا تھا، وہ بھاگنے والا یہی تھا. اس کو جب جناب وہ جو صاحب تھے ان کو سوال کیا گیا جج صاحب نے کہ آپ بھاگے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں میں بھاگا تھا. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے ناکہ لگا کے ان کو زمان پارک سے گرفتار کیا. اس پر جج صاحب نے جناب پولیس والوں سے کہا کہ آپ ایسے کام نہ کیا کریں جو آپ کرتے ہیں، کہ آپ نئی رپورٹ لکھ کر آ گئے ہیں اور اس کو سمجھا بجھا کر لے آئے. پھر ان کو ضمانت ہوگی اور مل گئی ضمانت، وہ گھر چلے گئے. اب کیس ہوتا رہے گا یا دیکھا جائے گا. باقی خبریں جو ہیں مزید جو ہے یہ ہے، جج ہمایوں دلاور صاحب کے متعلق ہم سوچ کر خوش نہ ہوں کہ ہاں جی وہ ان کو OST کر دیا کہ ان کو سزا دے دی گئی. ان کو سزا نہیں دی گئی، صرف لوگوں کے کچھ لوگ جو ان پر ناراض ہیں ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے ان کو الماری کے پیچھے چھپا دیا گیا، جہاں ٹھنڈا AC بھی لگا ہوا ہے، کرسی بھی اچھی ہوگی، سارا کچھ اچھا ہوگا. باقی اگر کو دیکھا جائے تو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ وہ ہمارے جج صاحب ہیں جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.